بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کا ارادہ کیا اور پتلا بنایا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم کیا کہ جب میں اپنی روح اس کے اندر ڈالوں تو تم سب اس کے سامنے جھک جانا، یعنی سجدے میں گر جانا۔ کبھی کبھی جو حکم ہوتا ہے اللہ کا، یہ انسانوں کے لیے بلکہ فرشتوں کے لیے بھی ایک آزمائش ہوتی ہے، ایک کسوٹی ہوتی ہے، ایک امتحان ہوتا ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم کیا کہ تم اس کے آگے جھک جانا، یعنی سجدہ کرنا۔ تو سجدہ کرنے کا مطلب کیا صرف یہ ہے کہ انسان جھک جائے، انسان اپنی گردن جھکا لے، یا ہم اپنا ماتھا زمین پر ٹیک دیں؟ کیا اسی کو سجدہ کہتے ہیں؟ اگر گہرائی سے جا کر دیکھیں تو صرف سر کو جھکانے کا مطلب نہیں ہے سجدہ، صرف زمین کو بوسہ دینا یا زمین پہ اپنی پیشانی کو رکھنا سجدہ نہیں ہے۔ بہت بڑی حکمت ہے۔ اسی لیے تو اتنا بڑا فرشتہ اجازیل، اس نے سجدہ نہیں کیا، کیونکہ اس سجدے کے اندر بہت ساری فلسفی تھی، خالی جھکنا محض مقصد نہیں تھا۔ سجدے کا مطلب کیا ہے؟ کہ جب انسان کسی کے آگے جھکتا ہے، کسی کے پاؤں پہ اپنا سر رکھتا ہے، زمین پر اپنا ماتھا ٹیکتا ہے، اس کا مطلب کہ وہ اپنے آپ کو کسی کے سامنے حقیر اور مفلس اور کنگال سمجھتا ہے، اپنی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے، یہ سمجھتا ہے کہ میں تو اس کے سامنے ایک معمولی سی چونٹی کے برابر ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قوت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال، اس کے سامنے جھکنا ہے، اس کے سامنے اپنی ہستی کو ختم کرنا ہے۔ تمام فرشتے جھک گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے، انہیں معلوم تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے سامنے ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، تو وہ حکم کو بجا لاتے ہوئے سر و سجود ہو گئے۔ لیکن اجازل نے انکار کر دیا، اور ظاہر ہے انکار کیا تو وہ اپنے آپ کو بالاتر سمجھتا تھا، اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتا تھا۔ ذہن کے اندر یہ تھا کہ یہ تو خاک کا بنا ہوا پتلا ہے، گندی مٹی سے بنا ہوا پتلا ہے، اس کے سامنے میں اپنے اختیارات کو کیسے سرنڈر کروں، اپنے آپ کو اس کے کنٹرول میں یا اس کے تابع میں کیسے رکھوں؟ یہ تو ممکن نہیں ہے۔ بس یہیں سے اس کی پستی شروع ہو گئی، کیونکہ اللہ کے سامنے اس نے اپنے آپ کو کچھ سمجھا، اپنی حیثیت کو کچھ سمجھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو اچھی طرح سے نہیں سمجھا۔ تبھی آرگیومنٹ کیا کہ یہ تو مٹی کا بنا ہوا ہے، میں آگ کا بنا ہوا ہوں، بھلا میں کیسے جھکوں؟ لوگ کہتے ہیں کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس نے بہت ساری کتابیں پڑھی،
دنیا کی کوئی زمین ایسی باقی نہیں تھی کہ جہاں پہ اس نے اللہ کو سجدہ نہیں کیا ہو، لیکن اس کے باوجود وہ اس بھید کو، اس مقصد کو، اس مغز کو نہیں سمجھ سکا، اور وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں سجدہ نہیں کروں گا، میں سجدہ نہیں کروں گا۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک میں مل کے گل گلزار ہوتا ہے۔ دانے کے اندر پورا درخت چھپا ہوا ہے، دانے کے اندر پورا درخت چھپا ہوا ہے، لیکن دانہ اسی وقت درخت بنتا ہے جب وہ اپنے آپ کو زمین کے اندر گاڑ دے، اپنے آپ کو زمین کے اندر ملا دے، اپنی تکبری یا اپنی جو بھی مغروری ہے اس کو خاک میں ملا دے، تب جا کے وہ پروان چڑھتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سجدے کا حکم دیا اور ہم اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جاتے ہیں، سبحان رب الاعلی، ہم یہ کہتے ہیں سبحان رب الاعلی، خدا سب سے اعلی ہے، تو یہ خالی زبان سے ادا کرنا ہے یا اس کا کچھ اور مطلب ہے؟ ظاہر ہے کہ صرف زبان سے ادا کرنے کی بات نہیں ہے، صرف زبان سے ادا کرنے کی بات نہیں ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ دل میں خدا کا ہونا لازمی ہے اقبال، دل میں خدا کا ہونا لازمی ہے اقبال، سجدے میں پڑے رہنے سے جنت نہیں ملتی۔ تو دل میں خدا کا ہونا ضروری ہے۔ خدا کا ہونے سے کیا مطلب ہے؟ یعنی ہم سجدہ کرتے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکتے ہیں، تو اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے سامنے حقیر سمجھتے ہیں، ہم مفلس سمجھتے ہیں، ہم بے آسرا اور مددگار سمجھتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ، تیری قوت کے سامنے، تیری طاقت کے سامنے، تیری وحدانیت کے سامنے، اور تیری جو جاہ و جلالی ہے اس کے سامنے میں اپنے آپ کو تیرے سپرد کرتا ہوں، میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں، اور میری زندگی اسی طرح سے گزرے گی جیسا تیرا حکم ہوگا۔ آج ہم بہت سے سجدے کرتے ہیں، بہت سے سجدے۔ مثال کے طور پر کوئی عزت اور تعظیم کا سجدہ کرتا ہے، کسی رسپیکٹ کے خاطر۔ اب اگر ایک آدمی خالی یوں کرتا ہے، یعنی وہ انسان جس کے سامنے یوں کر رہا ہے، اس انسان کو سجدہ کرنے والا یا جھکنے والا اپنے سے اعلیٰ سمجھتا ہے، یہ تو بالکل عام سی بات ہے۔ مثلا میرے والد گھر پر آتے ہیں، میں سر جھکا کر کھڑا ہو جاتا ہوں۔ اب سر جھکانے کا ایک مطلب ہے احترام، عزت، اور دوسری طرف یہ مطلب ہے کہ آپ میرے والد بزرگوار ہیں، میرے سے زیادہ میرے اوپر آپ کا حق ہے، کیونکہ آپ کی وجہ سے میں یہاں ہوں۔ اب اسی طرح سے آپ دوسرے نظریے کو بھی دیکھیے کہ انسان کبھی کسی مزار پر جاتا ہے یا کسی جگہ پہ جاتا ہے اور اپنے آپ کو تسلیم خم کرتا ہے، سر کو جھکاتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سجدہ کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ تعظیم
عزت کر رہا ہے. لیکن اگر کوئی انسان، مثال کے طور پر انسان کے سامنے کوئی بہت بڑا آدمی ہے، منسٹر ہے، میں ایک چھوٹا آدمی ہوں، میرے مفادات اس کے مفادات کے ساتھ ملتے ہیں، تو وہ میرا آقا بن جاتا ہے دنیاوی طور پر. اس کے کہنے پہ میں اپنی ساری زندگی گزارتا ہوں. یعنی یوں کہہ دیجئے کہ غلاموں سے بھی بدتر زندگی. کیونکہ جب آپ کسی انسان کو اتنی تعظیم دیں، اتنا مرتبہ دیں، اتنا اعلی مقام دیں کہ آپ اپنے آپ کو بھول جائیں اور صرف اس کی ہاں میں ہاں ملائیں، حالانکہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کون حق پر ہے اور کون نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ کی وابستگی اس کے ساتھ ہے تو آپ سر تسلیم خم کر کے اس کے ساتھ گھومتے ہیں. یعنی پارشلی آپ نے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے تو ہم دہراتے ہیں ہاں یہ بالکل صحیح ہے، آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. پھر کوئی کہتا ہے کہ یہ ہے تو آپ فوراً کہتے ہیں کہ ہاں یہ ہے. یعنی آپ کی اپنی رائے کچھ بھی نہیں ہے، آپ اپنی رائے کو اس کے رائے کے آگے سرنڈر کر دیتے ہیں. یہ میرے حساب سے کفر ہے، میرے حساب سے کفر ہے. آپ اپنی رائے کو کسی کے آگے جھکاتے ہیں تو وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے، اور دنیا کے اندر کسی کا حق نہیں ہے کہ جو اس کے سامنے جھکا جائے. تو آپ کو دنیا کے اندر ایسے انسان نظر آئیں گے جو دوسرے انسانوں کے سامنے سرو سجود ہو جاتے ہیں. اب یہاں سرو سجود کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک انسان اس کو سجدہ کرتا ہے. یہ سجدہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب سپرد کر دیتا ہے، اپنا دماغ سپرد کر دیتا ہے، اپنے آل اولاد کو سپرد کر دیتا ہے، اپنی ایمانداری کو سپرد کر دیتا ہے، اپنے مذہبی فرائض کو سپرد کر دیتا ہے اور اس کا غلام بن جاتا ہے. اور وہ غلامی ایسی ہے کہ دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت میں بھی ذلت ہے. ایک بڑا اچھی بات آپ نے سنی ہوگی، لیکن شاید دوسرے طریقے سے سنی ہو، کہ ایک بادشاہ کو بھنڈی بڑی پسند تھی. اب ایک دن اس کا جو باورچی تھا وہ بھنڈی بنا کے لایا. بادشاہ نے بڑی تعریف کی، واہ کیا بھنڈی ہے، کیا بھنڈی ہے. برابر میں غلام کھڑا تھا اور غلام نے کہا کہ ہاں ہاں بادشاہ سلامت، کیا بھنڈی ہے، کیا بھنڈی ہے. اور جو باورچی تھا اس کو ایسا لگا کہ بادشاہ کو بھنڈی بہت پسند ہے. دوسرے دن اس نے پھر بھنڈی بنا دی. بادشاہ نے پھر کہا کہ کیا بھنڈی ہے، کیا ٹیسٹ ہے اور کیا ہے اور کیا ہے. اس کا نوکر جو تھا وہ کہنے لگا ہاں بادشاہ سلامت، آپ بالکل صحیح کہتے ہیں، کیا بھنڈی ہے، بھنڈی تو قسمت والوں کو ملتی ہے، بھنڈی تو یہ بھنڈی تو وہ، ساری باتیں کرنے لگا. جب تیسرے دن اس باورچی نے بھنڈی بنائی تو بادشاہ نے کہا یار کیا مصیبت ہے، یہ بھنڈی کوئی کھانے کی چیز ہے؟ تو نوکر فوراً کھڑا ہوا، نوکر نے کہا ہاں بادشاہ سلامت، یہ بھنڈی کوئی کھانے کی چیز ہے؟ یہ کھانے کی چیز نہیں ہے. تو بادشاہ نے غور سے اور غصے سے اس کو دیکھا کہ کل تک تو اس کی تعریف کر رہا تھا کہ بھنڈی بہت اچھی ہے، بھنڈی بہت اچھی ہے. تو اس نوکر نے ہنس کر کہا کہ بادشاہ سلامت، میں غلام آپ کا ہوں، بھنڈی کا نہیں ہوں، اس لیے میں آپ کی بات مانوں گا، بھنڈی کی والی بات نہیں مانوں گا. آج آپ کو بھنڈی پسند نہیں ہے تو مجھے بھی پسند نہیں ہے. غور کیجئے، بہت بڑا میسیج ہے، بہت بڑا. انشاءاللہ اس موضوع کو میں کل آگے بڑھاؤں گا. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. جیو اور جینے دو.